قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی گریٹ کتاب ہے، ہمارا اس سے تعلق جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیسا ہے۔ آپ دیکھیے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ تو ہم کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، کیا ہم قرآن کو سکھا رہے ہیں، کیا اس کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود ہمارا قرآن کے ساتھ ویسا رویہ ہے، کیا اس کے لیے ہم اتنا وقت مختص کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لیکچر سننا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن پرسنل سطح پر، انڈیویجول لیول پہ ہم قرآن سے کیسا تعلق اور اپروچ قائم کیے ہوئے، کیونکہ ناظرین یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ کیفیت، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ is speaking to us. Are we listening؟ کیا ہمارے دل جو ہے وہ زندہ ہے، اللہ کے کلام کو سن پا رہے ہیں؟ کیا ہم خود اس کے ترجمے کے لیے کچھ وقت نکال پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی تفسیر کو پڑھ پا رہے ہیں؟ اور آگے بڑھ کر اللہ توفیق دے ہم عربک لینگویج کو سیکھیں تاکہ ہم قرآن کو راست طور پر سمجھنے والے بنیں۔ اور جب ہمارا تعلق قرآن سے ویسا مضبوط ہوگا، جب ہم انسانوں تک قرآن کو پہنچانے والے بنیں گے، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بچھونا جب قرآن ہوگا، تو آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار نے ایک حدیث کو کوٹ کیا تھا، میں اس حدیث کو کوٹ کر کے یہاں پہ اس بات کو ختم کروں گا کہ جس شخص کا ذہن، جذبات اور عمل جو ہے وہ قرآن کے سانچے میں، قرآن کے سائے میں ہو، تو ایسے صاحب قرآن کو یہ اعجاز ہے کہ مٹی اس کو نہیں کھاتی، اس کو شہید کا مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے قرآن شفاعت کرے گا، ہماری اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے تھامے رکھا تھا، آج تو اس کو رسوا مت کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہم قرآن کو سارے انسانوں تک پہنچانے والے بنے، اور اس دنیا کے اندر سے جو ظلم جو برپا ہے، انسانیت جو پریشان ہے، ظلم اور پریشانی کو ختم کر کے ایک نظام عدل و قسطوں کو قائم کرے، ایک نظام رحمت کو لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ آمین۔